مورد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدائش سے وفات تک۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری کوفہ میں پیدا ہوئے۔ نام نعمان رکھا گیا۔ الخیرات الحسان علامہ صاحب الدین احمد بن ہجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ نام و نسب: نعمان بن ثابت بن نعمان بن مہر جبان بن ثابت بن یزدگرد بن شہریار بن پرویز بن نوشیروان، اور یہ سلسلہ آگے جا کر حضرت اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مل جاتا ہے، جو آپ کی شان رفعت و عظمت کے لیے کافی ہے۔ تعلیم: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد تجارت کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، مگر اسی درمیان ایک رات آپ نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں کی زیارت فرمائی۔ حضور نے ارشاد فرمایا: اے ابو حنیفہ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری سنت کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے، تو دنیا کی کنارہ کشی اختیار نہ کرو۔ تذکرۃ الاولیاء صفحہ 126۔ انہی دنوں آپ کسی کام سے جا رہے تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے آپ سے دریافت فرمایا کہ تم کس درس گاہ میں پڑھتے ہو؟ آپ نے فرمایا: میں کپڑے کی تجارت کرتا ہوں۔ اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: میں تم میں قابلیت کے ظہور دیکھ رہا ہوں، تم علماء کی صحبت میں بیٹھو اور علم حاصل کرو۔ سیرت النعمان: حضرت حماد، جن کا سلسلہ تلمذ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اس وقت بالاتفاق کوفہ کی سب سے بڑی درس گاہ انہی کی تھی۔ وہیں آپ نے پڑھنا شروع کیا۔ انوار امام اعظم مرتبہ علامہ منشا تابس قصوری لاہور۔ امام اعظم کا حسن سلوک: حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہایت رحم دل تھے، ہر کسی کے ساتھ نہایت ہی فیاضانہ سلوک فرماتے۔ چنانچہ منقول ہے کہ آپ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا، جو نہایت ہی آوارہ قسم کا آدمی تھا۔ دن بھر وہ محنت و مزدوری کرتا، شام کو جب کام سے لوٹتا تو شراب اور گوشت خرید لاتا۔ رات جب کچھ ڈھل جاتی تو اسی کی طرح کچھ اور آوارہ لوگ اس کے گھر جمع ہو جاتے، اور یہ اپنے ہاتھوں سے کباب بناتا اور شراب کا دور چلتا۔ پھر رقص و سرود کی محفل گرم ہوتی، شور شرابہ ہوتا، جس سے حضرت امام اعظم کی عبادت میں خلل واقع ہوتا تھا، لیکن یہی اس شخص کے روزانہ کا معمول تھا۔ حضرت امام کمال درجہ کا صبر فرماتے اور کچھ نہ کہتے۔ ایک رات موچی اور اس کے دوستوں کی آوازیں نہ سنائی دی۔ فجر کے بعد آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ ہمارے پڑوس میں جو موچی رہتا ہے، کیا بات ہے کہ رات اس کی آواز سننے کو نہیں ملی؟ لوگوں نے بتایا کہ کل رات کوتوال اور اس کے کارندے جب موچی کے گھر کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے موچی کے گھر سے کافی شور و شرابہ سنا، اس وجہ سے اسے گرفتار کر لیا ہے۔ یہ سن کر آپ بہت غمگین ہوئے اور سیدھے دارالامار گورنر کوفہ کے پاس پہنچے۔ گورنر عیسیٰ بن موسیٰ نے تشریف آوری کا سبب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا: میرے پڑوس میں ایک موچی رہتا ہے، جسے کل رات کوتوال گرفتار کر لایا ہے۔ میں اس کی سفارش کے لیے آیا ہوں، اسے رہا کر دیا جائے۔ اسی وقت گورنر نے حکم دیا اور موچی کو چھوڑ دیا۔ جب آپ لوٹنے لگے تو موچی بھی آپ کے ساتھ ہو لیا۔ اس کے دل پر آپ کے سلوک کا ایسا اثر ہوا کہ وہ سچے دل سے تائب ہو گیا اور حضرت کی صحبت میں رہنے لگا، یہاں تک کہ لوگ اسے فقیہ کے معزز
لقب سے پکارنے لگے۔ الخیرات الحسان امام اعظم اور تجارت حضرت امام ابو حنیفہ علیہ کوفہ میں کپڑے کے بڑے تاجر تھے اور آپ کا کاروبار نہایت ہی وسیع پیمانے پر تھا۔ آپ کا مال تجارت دور دراز علاقوں میں بھی بھیجا کرتے تھے، نیز ضروری اشیاء باہر سے منگواتے بھی تھے۔ تجارت و کاروبار میں سچائی اور دیانتداری کا ایسا خیال رکھتے تھے کہ اس کی مثال کم ہی اس روئے زمین پر مل سکتی ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ نے دکان سے کہیں جاتے وقت کپڑوں کی تھان نوکر کے سپرد کیا اور فرمایا اگر کوئی اسے لے تو اسے کپڑوں کا عیبدار ہونا بتا دینا۔ پھر جب آپ دکان واپس آئے تو دیکھا کہ کپڑے بک چکے ہیں۔ آپ نے ملازم سے دریافت فرمایا کہ تم نے ان کپڑوں کا عیبدار ہونا خریدنے والے کو بتا دیا تھا؟ اس پر خادم نے ندامت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں بھول گیا تھا، مجھے یاد ہی نہ تھا۔ اس پر امام صاحب نے کپڑوں کی پوری قیمت، جس کی مالیت 30,000 درہم تھی، صدقہ فرما دی۔ اللہ اکبر! کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی دیانتداری کا ثبوت پیش کر سکتا ہے؟ امام اعظم اور عبادت حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال تک عیسیٰ کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ رات بھر آپ قرآن شریف پڑھا کرتے تھے اور خوف خدا سے اس قدر روتے تھے کہ آپ کے ہمسایوں کو آپ پر رحم آتا تھا۔ حضرت امام کے شاگرد حضرت قاضی امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم ہر رات اور دن میں ایک ختم قرآن پڑھا کرتے تھے اور رمضان شریف میں دن اور رات ملا کر 62 قرآن ختم فرمایا کرتے تھے۔ الخیرات الحسان صفحہ 82۔ حضرت مصر فرماتے ہیں کہ حضرت امام اعظم فجر سے عشاء تک تدریسی کاموں اور افتاء وغیرہ میں مصروف رہتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے سوچا کہ آخر آپ عبادت کب کرتے ہیں، اسے معلوم کیا جائے۔ اس نیت سے میں اس کھوج میں لگ گیا۔ جب رات ہوئی اور لوگ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر سو گئے تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام اعظم مسجد میں تشریف لے گئے اور پوری رات فجر تک عبادت میں گزار دی۔ پھر فجر کی نماز کے بعد حسب معمول آپ تدریسی کاموں میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ پھر رات آ گئی تو میں نے دیکھا کہ آپ مسجد آ کر عبادت میں مصروف ہو گئے۔ پھر صبح ہوئی تو آپ نے معاملات کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ 2 راتیں تو حضرت امام نے نساء کے ساتھ عبادت میں گزار دیا ہے، اب دیکھا جائے کہ کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ حسب معمول آپ نے پھر پوری رات عبادت میں گزار دی۔ اس پر میں نے یہ عزم کیا کہ زندگی بھر میں ایسے عبادت گزار کی صحبت نہ چھوڑوں گا جو دنوں کو روزے رکھتا ہے اور رات کو بیدار رہ کر اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ الخیرات الحسان صفحہ 82۔ امام اعظم اور خدا ترسی امام اعظم کے اندر خشیت الہی کا وافر حصہ موجود تھا۔ اللہ رب العزت کا نام سنتے ہی آپ پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت یزید بن لیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عیسیٰ کی جماعت میں امام نے اعجاز الجلد الارض پڑھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ جماعت میں شریک تھے۔ جب سارے لوگ جماعت سے فارغ ہو کر چلے گئے تو میں نے دیکھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ٹھنڈی سانسیں لے رہے ہیں۔ میں نے خیال کیا کہ میری وجہ سے حضرت کے ذکر و فکر میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ چراغ جلتا ہوا چھوڑ کر آہستگی کے ساتھ مسجد سے نکل گیا۔ فجر کے وقت جب میں مسجد پہنچا تو دیکھا کہ آپ اپنی داڑھی پکڑے ہوئے ہیں اور اعجاز الجلد الارض پوری سورت کی تلاوت فرما رہے ہیں اور نہایت ہی
نہایت ہی رنج انگیز اور درد بھری آواز میں کہہ رہے ہیں، اے میرے مالک و خالق، جو ذرہ بھر نیکی کا اچھا بدلہ دینے والا ہے اور ذرہ بھر برائی کی سزا دینے والا ہے، اپنے بندہ نعمان کو آگ اور اس کے عذاب سے بچانا اور اپنے جواز رحمت میں داخل فرمانا۔ اسی طرح ایک دن مسجد کے امام نے فجر کی نماز میں یہ آیت کریمہ پڑھی، ترجمہ: تم ہرگز اللہ تعالیٰ کو اس سے بے خبر نہ سمجھنا جو کچھ ظالم کرتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جسم پر خوف خدا کی وجہ سے لرزہ طاری ہو گیا، جسے نماز میں شریک لوگوں نے بھی محسوس کیا۔ تاریخ وفات: حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 70 برس کی عمر میں 2 شعبان المعظم 150 ہجری میں ہوا۔ جامع مسجد بغداد میں آپ کا آستانہ مبارکہ مرضع خلائق ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل عطا فرمائے۔